السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 63 تا 69 ہے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے۔ سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 8 اور پارے کا رکوع نمبر 2 یہاں مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کی حکمتیں، ان کا شعور اور نظریہ ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ رہنمائی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وقت کے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، تو آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچتے ہیں، اور وہ جو 7 سال قحط کے ہیں، بڑے کٹھن ہیں، یہ بھائی بھی اسی قحط سے گزر رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، بھائی ان کو نہیں پہچان سکے، اور پھر جب بھائیوں سے انٹرویو ہوا تو انہوں نے سارے حالات بھی بتا دیے، کچھ جھوٹ سچ بھی بتایا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بڑے عظمت اور عزت کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر ان کی مہمان نوازی کی، اور جب وہ واپس جانے لگے تو جو جمع پونجی وہ لے کے آئے تھے وہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ فلما رجعوا إلى أبيهم، پس جب وہ اپنے والد محترم کے پاس واپس پہنچتے ہیں، قالو کہنے لگے یا ابانا، اے والد محترم، منع منا الکیل، جو عزیز مصر ہیں انہوں نے ہمیں غلہ بھی دیا ہے، بڑی عزت کی، بڑی تفصیلات بتائیں انہوں نے۔ اللہ رب العزت تو مختصر اشارہ فرماتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بتایا، پہلے تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ہمارا بھائی بنیامین گھر میں ہے، آپ ایسے کریں اس کا بھی غلہ ہمیں دے دیں، 1 اونٹ زیادہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس کا حصہ مل جائے، آپ ایسے کریں اس کو ساتھ لے کے آئیں، اگر آپ اس کو ساتھ لے کے آئیں گے تو میں آپ کو غلہ بھی دوں گا اور عزت بھی دوں گا، مہمان نوازی بھی کروں گا، اور اگر آپ اس کو ساتھ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو۔ اب والد محترم سے وہ ریکویسٹ کرنے لگے، بھائی بتانے لگے کہ اگر والد محترم ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں غلہ نہیں ملے گا، وہ ہم سے روک دیں گے غلہ، اور قحط کا دور ہے۔ تو فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہمیں غلہ بھی ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے نگہبان بھی ہیں۔ یہ لفظ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے موقع پر بھی کہے تھے جب ان کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور ظاہر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہیں کر سکے۔
اس لیے کہنے لگے قال هل آمنکم علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس پر، الا کما امدکم علی اخیہ، جیسا کہ پہلے میں اعتبار کر چکا ہوں اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے۔ تو پہلے جو میں نے آپ پر اعتبار کیا تھا یوسف کے بارے میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے کیا کیا؟ تم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس کی نگرانی میں۔ اب میں کیسے تم پر اعتبار کر لوں؟ ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ رب العزت ہی سب سے بڑے نگہبان ہیں، نگران ہیں، اور وہی ارحم الراحمین ہیں، سب مہربانوں سے بڑے مہربان وہی ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا اور دیکھتے کیا ہیں کہ جو پونجی وہ سامان کے بدلے ادا کر کے آئے تھے، ردت الیہم، وہ تو ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، سارے اکٹھے ہو کے پھر والد محترم کو بتانے لگے کہ والد محترم اور ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ایک تو ہمیں ہمارا جو جمع پونجی تھی جو ہم نے بدلے میں دیا وہ واپس کر دیا گیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب جائیں گے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور بھی ہمیں غلہ مل جائے گا۔ یعنی سارا ماحول یہ بتایا۔ اور یہاں آپ دیکھیے حکمت کیا ہے، نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اور اس کا سارا یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے تدبیری نظام کا حصہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت اب جو ایک مراحل ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کے، آگے بڑھنے کے، ان مراحل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ عزت دینا چاہتے ہیں، یعنی بھائی سے ملاقات ہوگی، پھر آخر میں والد سے ملاقات ہو جائے گی، تو یہ ان مراحل کا بھی ایک حصہ ہے، اللہ رب العزت کے تدبیری نظام کا حصہ ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، والد محترم کہنے لگے میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا آپ کے ساتھ یہاں تک کہ آپ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی معاہدہ کریں، اور اس معاہدے کے نتیجے میں میں آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، اب اگر تو کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے، راستے میں حادثہ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ گھیرے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، پھر جب دیا معاہدہ سب بھائیوں نے مل کر، یعنی اعتماد دلایا، تو فرمایا اللہ علی ما نقول، جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ نگہبان ہے۔ گویا پھر بھی اللہ کے حوالے کر دیا، وعدہ بھی لیا، معاہدہ ہوا، لیکن اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں ہوا۔ ہمیں بھی جب بھی کوئی کام کریں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا معاہدہ کریں، تو اللہ رب العزت کی حفاظت نگہبانی میں کرنا ہے، ہم نے اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مطمئن ہو جاتے ہیں بنیامین کو ساتھ بھیجنے کے لیے، وقال فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، جب آپ مصر میں داخل ہوں گے تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، آپ نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک دروازے سے جائیں گے سارے بھائی اکٹھے ہو کر
تو اس کی شہرت اور انداز میں ہوگی، 2 2 3 3 4 4 کر کے جائیں گے تو اس کا انداز اور ہوگا۔ لہذا آپ متفرق ہو کے داخل ہوں۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور یاد رکھیے میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ سے کسی چیز کے بارے میں، کیوں؟ حکم صرف اللہ کا ہے، اسی پہ میں بھی بھروسہ کرتا ہوں اور سب کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا حکم، اللہ رب العزت کا آرڈر، اس کے اختیارات، اس کی مرضی، وہ جیسے چاہے گا ایسے ہوگا۔ ہم تدبیری نظام قائم کر سکتے ہیں، ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، حکمت عملیاں بنا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ عقل بھی اللہ نے دی ہے، ماحول اللہ نے دیا ہے، غور و فکر کے لیے اللہ نے سمجھ دی ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا، غور و فکر کرو۔ چنانچہ ہم نے غور و فکر ضرور کرنا ہے، لیکن حکم اللہ کا چلے گا، آخری جو آرڈر ہے وہ اللہ کے غالب ہوگا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب بھائی داخل ہوئے جس طرح والد محترم نے کہا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ان کو کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہیں بچا سکتی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر وہ جو خواہش ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں، اللہ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے اس کو سکھایا، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ خبر نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، اس کا باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے، اس کا تدبیری نظام موجود ہے، جس کے تحت اللہ رب العزت مرحلہ وار حضرت یوسف علیہ السلام کی ان حکمتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کو ترقیاں دے رہے ہیں، ملک مصر کا بادشاہ بنا رہے ہیں۔ لیکن لوگ نہیں جانتے، لوگ ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، لوگ ظاہری جو حالات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلے ہمیشہ حکمت کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، غور و فکر زمینی حقائق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، زمینی جو حالات، معروضی حالات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر غور و فکر ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ عقل ہے، یہی بصیرت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اسی طرح وہ مصر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائی تو نہیں جانتے کہ یہ یوسف ہے، یہ کون ہے، اور یوسف علیہ السلام سب کچھ اب جانتے ہیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں پر یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ اس طرح جب ان کے بھائی آئیں گے تو ان کو اکٹھا کر کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچا دیں گے۔ اور یہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں، جب بھائی آتے ہیں کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر آگے مرحلے کیا ہوتے ہیں۔ بنیامین بھی اس دفعہ ساتھ آتے ہیں، 11 بھائی اس دفعہ غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔